اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میاتو عامل کے النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 24 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ یہ ہمارا ہوگا پارٹ نمبر 25۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اتنی عبارت پڑھ چکے ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جهرة الباء للالصاق وهو اتصال الشيء بالشيء اما حقيقة نحو بإداء وإما مجازا نحو مررت بزيد أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد، وللاستعانة نحو كتبت بالقلم، وقد تكون للتعليل نحو قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وللمصاحبة نحو اشتريت الفرس بسرجئ، وللتعدية نحو قوله تعالى ذهب الله بنورهم ونحن ذهبت بزيد أي أذهبت، وللمقابلة نحو اشتريت العبد بالفرس، وللقسم۔ اب یہاں تک کی بات ہماری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تھا ایک با کا استعمال ہوتا ہے، با جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ با جس کے اوپر داخل ہوتا ہے اس کی قسم جو ہے وہ کھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے اس کی جو مثال میں نے آپ کو دی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مثال کی ترکیب جو ہے وہ ہم لوگ آگے کریں گے۔ اب یہاں پر نحو باللہ لأفعلن کذا، یہ اسکرین پر میں نے چلا دیا نا، یہ میں اب اس کی ہم لوگ ترکیب کریں گے۔ اس میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو قسم، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ ورنہ نہیں ہے تو آپ ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے گا، اور اگر پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ ابھی سمجھ لیں۔ دیکھیں، جب ایک قسم ہوتی ہے نا، یعنی جب جملہ قسمیہ ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد ایک اور جملہ ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ قسم کھانے کے بعد آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا جملہ مل کر بن جاتا ہے جواب قسم۔ یعنی میں کہوں اللہ کی قسم، بھائی اب میں اللہ کی قسم کھانے کے بعد میں کچھ تو کہوں گا نا، میں کہوں گا کہ میں زید کے گھر ضرور جاؤں گا، تو اب یہ جو زید کے گھر ضرور جاؤں گا یہ جواب قسم ہے۔ اللہ کی قسم میں ایسا ایسا ضرور کروں گا، تو اب یہ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، یہ پورا کا پورا جو قسم کھانے والا جملہ ہے نا، یہ بن گیا جملہ قسمیہ، ٹھیک ہے نا، یہ قسم بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ جس چیز کی قسم کھا رہے ہوں گے بھائی وہ جواب قسم بنے گا نا، ہے نا، مطلب تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر قسم اپنی جواب قسم سے مل کر پھر یہ بنے گا جملہ قسمیہ، اور پھر جو بننا چاہے گا پیچھے کے لیے بن جائے گا، یا ورنہ نہیں بن رہا تو نہیں بنے، بس صرف جملہ قسمیہ بنا دیں گے ہم لوگ اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب ہم لوگ نحو باللہ لأفعلن کذا کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو اچھا تھوڑا اس وجہ سے میں نے بتا دیا کہ اس میں قسم بھی ہوگا، جواب قسم بھی ہوگا نا، اور پھر یہ کہ اتنی لمبی سٹوری ہماری نحو والی، نحو جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنا دیا، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ نحو اور مثلو جو ہے نا وہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، اور ان کا جو ما بعد ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور یہ اپنے اس سے پہلے جو ہے نا وہ مثال و مبتدا محذوف جو ہے نا وہ ہوتا ہے، یہ اس کی خبر بن رہے ہوتے ہیں، یعنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن جاتا ہے، اور یہ مثال و مبتدا محذوف کی خبر بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر نحو جو ہے بھائی اب کیا بنائیں گے، آپ سوچیں ذرا، نحو کو مضاف بنائیں گے، ابھی تو میں نے بتایا قاعدہ، نحو کو مضاف بنا دیا آپ نے، باللہ، یہ با کیا ہے، حرف جر، ٹھیک ہے، اور اللہ مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بنا، بھائی یہ تو کسی نہ کسی کا متعلق ہوگا، تو اب کیا کریں، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کی ترکیب کا طریقہ کار یہ ہوگا جناب، آپ نے ابھی بھی بتایا نا کہ ایک با قسمیہ ہوتی ہے، اور اس با سے مراد جو ہے وہ قسم کے لیے با آتی ہے، تو یہاں پر یہ کریں آپ، یہ جو با ہے نا آپ اس کو کر دیں کیا، حرف جر، اور اس کو جو ہے وہ کیونکہ قسمیہ ہے نا تو آپ حرف جر کہہ کر آپ جو ہے وہ اس کو یوں کہہ دیں، با حرف جر قائم مقام اقسم فعل،
اقسم فعل، یہ اقسم جو ہے نا یہ ہے قسم کھانا، یہ باب افعال سے اقسم صیغہ واحد متکلم بن رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو با حرف جر ہے نا یہ صیغہ واحد متکلم باب افعال ہے نا، باب افعال صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف، اس کا جو ہے نا قائم مقام ہے. یعنی یہ با حرف جر جو ہے وہ قائم مقام ہے اقسم فعل کے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ کہ جو ہے وہ یوں بس کہتے ہیں اقسم فعل کے قائم مقام ہے یہ، اور اقسم فعل ہے صیغہ واحد متکلم ہے اور فعل مضارع مثبت معروف ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے اور وہ ضمیر ہوتی ہے انا ضمیر، اور وہ ای ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بنتی ہے، اور وہ ای ضمیر ہی فاعل بنتی ہے کیونکہ یہاں پہ اس میں ظاہر فاعل نہیں بن پاتا نا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ضمیر کو فاعل بنانا لازمی ہوتا ہے. تو اب ہم لوگ کہیں گے اقسم فعل، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر، ٹھیک ہے، اس کا فاعل. اب فعل بھی مل گیا جناب، فاعل بھی مل گیا. اب آگے اللہ جو ہے وہ اس میں جلالت ویسے تو لفظاً یہاں پہ مجرور ہے، لیکن اب ہم لوگ کہیں گے قائم مقام مفعول بہی، کیونکہ مفعول ڈھونڈ رہے ہیں نا آپ، قائم مقام مفعول بہی. پھر یہ فعل اقسم فعل اپنے فاعل انا ضمیر فاعل اور اپنے قائم مقام جو اللہ مفعول بہی ہے، اپنے مفعول بہی سے مل کر اقسم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر اب یہ بن گیا جملہ فعلیہ اور خبریہ. نہیں خبریہ نہیں، خبریہ کیوں نہیں؟ کیونکہ بھائی قسم کو اگر میں کہوں اللہ کی قسم صرف اتنا کہوں، بس صرف اتنا کہوں اللہ کی قسم، تو بھائی قسم جو جملہ ہوتا ہے نا وہ قسمیہ جملہ جو ہے وہ اس کو آپ لوگ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کیا سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا قسم جو ہے وہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے نا، تو اسی وجہ سے ہم لوگ خبریہ نہیں کہیں گے یہاں پر، بلکہ ہم لوگ کہیں گے یہ جملہ جو ہے وہ جملہ انشائیہ ہے. اقسم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر بن گیا کیا؟ جملہ انشائیہ، اور جملہ انشائیہ ہو کر بن گیا قسم. اب اس پورے جملے کو نام دے رہا ہوں میں قسم، کیونکہ اب میں تلاش کروں گا اس کا جواب قسم، کیونکہ جو کہ جس بات کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جس بات کے لیے قسم کہی ہے، ارشاد فرمائی ہے آپ نے قسم، یوں کہہ لیں آپ یہاں آپ نے قسم کھائی ہے جس چیز کے لیے، تو وہ بھی تو آپ شامل کریں گے. تو آگے ہے لأفعلن کذا. اب یہ جو لأفعلن ہے نا یہ فعل مضارع ہے، لیکن یہ فعل مضارع با نون تاکید ثقیلہ ہے. یہاں پہ لام بھی تاکید کے لیے لے کر آتے ہیں، اور نون جو ثقیلہ یعنی تشدید کے ساتھ جو نون لے کر آتے ہیں نا آخر میں تاکید کے لیے، بھائی دوہری تاکید کے لیے. یہ ثقیلہ والی گردانیں آپ نے پڑھی ہوں گی، بہت مشہور و معروف ہے. تو یہ با نون تاکید ثقیلہ ہے، تشدید والی نون ہے اس کے اندر نا، تو اسی وجہ سے اس کو ہم لوگ کہیں گے صیغہ واحد متکلم، اور با فعل مضارع با نون تاکید ثقیلہ، یوں کہیں گے ہم لوگ صیغہ واحد متکلم. اور اس میں کیا، اس میں کون سی ضمیر ہوگی؟ اس میں انا ضمیر ہوگی نا بھائی، صیغہ واحد متکلم ہے تو انا ضمیر ہوگی، وہ انا ضمیر بن گئی اس کا فاعل. یہ جو قضا ہے نا، قضا یہ فلاں فلاں کے معنی میں آتا ہے نا. تو اب یہاں پہ قضا جو ہے یہ ایک اس میں کنایا ہے، یہ مبہم ذات پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے نا، تو ہم لوگ کہیں گے یہ اس میں کنایا مفعول بہ، لأفعلن کا مفعول بہ، لأفعلن فعل اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، اور یہ قضا جو ہے یہ بن گیا مفعول بہ، اور پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا، یہاں خبریہ نہ بھی کہیں بس جملہ فعلیہ کر کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا جواب قسم. کیونکہ باللہ یہ پورا جملہ بنا ہے نا آپ نے، میں نے کھول کر بتایا آپ کو، یہ پورا جملہ قسم بن گیا تھا. اب لأفعلن کذا یہ پورا کا پورا جواب قسم بن جائے گا. پھر یہ قسم جواب قسم سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ پورا کا پورا قسم اپنی جواب قسم سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ قسمیہ، ٹھیک ہے. اور پھر یہ نحو مضاف، اب باری آ گئی نحو مضاف کے مضاف الیہ بنانے کی، ٹھیک ہے نا. اب نحو مضاف اور پھر اب نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یعنی مضاف الیہ کیا، یہ نحو مضاف کا مضاف الیہ بن گیا. یہ جملہ قسمیہ، قسم جواب قسم، قسم ایک جملہ، جواب قسم دو جملے، یہ دونوں مل کر جملہ قسمیہ بنے ہے نا، اور جملہ قسمیہ ہو کر بن گئے نحو مضاف کا مضاف الیہ. اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر بن گیا
مثال مبتدا محذوف کی خبر اور پھر مثال مضاف اور ہو ضمیر واحد مذکر مجرور متصل راجع بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، یعنی راجع بسوئے القسم ہے نا. تو راجع بسوئے القسم اس کا کیا بن گیا؟ یہ بن گیا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ بن گیا نا، ضمیر مجرور متصل. تو پھر یہ مضاف مثال او مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا محذوف بن گیا نا بھائی. مبتدا محذوف اور اپنی یہ نحو باللہ افعلن کذا یہ پورا کا پورا خبر بن رہا تھا. تو یہ یہ مبتدا پھر مثال او مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر یہ بن گیا پورا کا پورا جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے کلاس نمبر جو ہے وہ 25 تھی، مطلب پارٹ 25 تھا. ابھی تو النوع الاول چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ساری انواع کریں گے ہم لوگ. اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی دعائیں ہوں گی ساتھ، تو ساری انواع کریں گے تاکہ طلباء کے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کام آ سکے، اس کو پڑھ سکیں. اور مطلب غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں تو وہ بھی آپ نشاندہی کرتے جائیے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما دے اور اللہ پاک جو ہے وہ استقامت بھی عطا فرمائے. یہ بھی آپ دعا کرتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما دے اور اس کام کو جو ہے وہ جس کا ذمہ لیا ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ مرحمت فرمائے. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مثال مبتدا معذوف کی خبر اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ وہ الحمدللہ ہمارے یہ پارٹ نمبر 25 اپنے اختتام کو پہنچا. اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.